کچھ لوگوں میں دو طرح کی عقلیں ہیں، ایک عقل مطبوع ہے، ایک عقل مسموع ہے۔ مطبوع عقل یعنی طبیعی، بائی نیچر ہر بندے کے پاس ہے، لیکن اس کے لیولز الگ الگ ہوتے ہیں۔ مطلب عقل مطبوع پیدا ہوتے ہر بندے کی برابر نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے ٹوئنس بچوں کی مثال دی تھی کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں کے پیٹ سے دو بچے پیدا ہوں، ایک ہی باپ کا لقمہ کھائیں، کوئی سخی ہوتا ہے کوئی کنجوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ بالقوہ بالفعل کی میں نے بات کی تھی، عقل مطبوع میں وہ بندہ سچا ہے، اس کو دوست اتنا سکھاتے ہیں یار فلاں جگہ پہ جانا ہے، 2 منٹ کے لیے جھوٹ بولنا، بڑی کوششیں اور ٹریننگ کر کے بھی جاتا ہے، پھر بھی اس سے جھوٹ بولا نہیں جاتا، کیونکہ طبعاً وہ بندہ سچا ہے۔ اب اس سچائی کی کوئی ذاتاً ویلیو نہیں ہے، کیونکہ بائی نیچر وہ سچا ہے نا، اس نے سچائی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ اب اس نے محنت کرنی ہے، اس کو باقی مطلب اس کے پاس ایک سپاہی موجود ہے، طبیعتاً پیدائشی اس کے پاس عقل کا ایک سپاہی موجود ہے۔ اب اس نے دوسرے سپاہیوں کو کیا کرنا ہے؟ اکٹھا کرنا ہے۔ دوسری جگہ پہ ایک بندہ ہے جو پیدائشی مثلاً کنجوس ہے، یہ اس کے پاس جو سپاہی ہے یہ جہالت کا سپاہی ہے، اس نے سپاہی کو اپنے آپ سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ کئی اوقات عادتاً آپ کئی کام کرتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نوجوان نے کہا مولانا میں پیٹ کے بل سوتا ہوں، الٹا سوتا ہوں۔ میں نے کہا منع ہے، معصومین منع کرتے ہیں، شیطان اوندا سوتا تھا، نہ سویا کرو۔ میں نے کہا آج کے بعد آپ کوشش کرو یہ صفت نکالنے کی۔ وہ کہنے لگا مولانا 4 دن سے نیند ہی نہیں آ رہی، الٹا سوتا ہوں تو آتی ہے، ویسے آتی نہیں ہے۔ یہ کام مشکل ہے کہ جب ایک صفت تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس صفت کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک مکمل حدیث معصومین کی کہ ترک گناہ کیسے چھوڑا جائے۔ ہر کسی کو پتا ہے گناہ برا ہے، اب اس برائی کو چھوڑنا کیسے؟ یہ مقام عبرت ہے، یہ مقام بڑا مشکل ہے کہ بندہ گناہ کو چھوڑے کیسے۔ بندے کو پتا ہے گالی دینا بری بات ہے، لیکن زبان پہ کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ بندے کو پتا ہے زیادہ کھانا بری بات ہے، لیکن پیٹ پہ کنٹرول کرنا یہ مشکل ہے۔ تو پہلے یہ دیکھو تمہارے پاس کتنے عقل کے سپاہی ہیں۔ آپ کا ایک بچہ پیدائشی شاید شریف بھی ہو، سچا بھی ہو، با حیا بھی ہو، اب اس نے زیادہ محنت نہیں کرنی کیونکہ پیدائشی حیا والا بھی ہے، سچا بھی ہے۔ اب اس نے اس صفت کو باقی رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طبیعتاً جو بندہ اچھا ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے نا، جتنا وہ نقصان کرتا ہے ایک گنہگار نہیں کرتا۔ ایک سوسائٹی کو پتا ہے یہ جوان کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، مشہور ایک سوسائٹی میں یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کسی دن یہ جھوٹ بولے گا تو یہ کتنوں کو گمراہ کرے گا؟ اس پورے محلے کو گمراہ کرے گا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آدھی لائن تورات میں بدلی گئی، آدھی لائن، ہاف سینٹینس تورات کا چینج کیا گیا۔ اب یہ سینٹینس جس نے چینج کیا، لوگ اس کو، کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا، بہت بڑا آدمی ہوگا، مطلب یہودیوں کا بہت بڑا خاخام ہوگا، وہ اپنے مولوی کو خاخام بولتے ہیں، بہت بڑا خاخام، بہت بڑا کوئی علامہ، کوئی بہت بڑا آیت اللہ ہوگا جس نے یہ سینٹینس چینج کیا ہوگا نا۔ اس نے کیا سینٹینس چینج کیا؟ کہ آخری نبی جو آئے گا وہ کس کی نسل سے ہوگا؟ اسماعیل کی جگہ پہ اس نے اسحاق لکھ دیا۔ پوری امت کو، امت موسیٰ کو اس بندے نے گمراہ کر دیا، ایک سینٹینس یعنی ایک نام بدلنے کے بعد کہ اللہ نے کہا وہ نسل زبی سے ہوگا۔ زبی کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ زبی کون ہے؟ اسحاق ہے۔ کہتے ہیں اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلی تھی، اسحاق کے گلے پہ چھری چلی تھی، اور نسل کس سے بڑھے گی؟ اسحاق سے بڑھے گی۔ اور رسول خدا نے جب اپنا شجرہ بتایا کہا میں اسماعیل سے ہوں، یہیں پہ اختلاف بنا کہ نہیں وہ اسحاق سے ہوگا، اسماعیل سے نہیں ہوگا۔ اور خدا نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ اس لیے نقل کیا تاکہ یہودیوں کی آنکھیں کھولی جائیں، وہ اسحاق نہیں تھا، کون تھا؟ اسماعیل تھا۔ آدھا سینٹینس بدلنے سے لوگوں کا دین تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک لفظ ہے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مفتی اور مولوی نے مولا کا معنی بدل دیا۔ امت کو بولا مولا کا مطلب ہے دوست،
ایک سینٹنس بدلنے سے پوری امت علی کی ولایت کی منکر ہو گئی نا. اب یہ کون بول رہا ہے؟ عام آدمی نہیں. یہ جعل حدیث کا کام مجھ سے اور آپ سے نہیں کروایا جائے گا، بڑے بڑوں سے کروایا جائے گا. ایام فاطمہ میرا خمسہ ہے جس میں 3 یہودیوں کا میں نے ذکر کیا جو مسلمان بنے. ابو ہریرہ، کعب الاحبار، ایک اور بندہ، یہ پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان بنے. امام خمینی ابو ہریرہ کے حوالے سے پہلے سنت امام ابو ہریرہ بولتے ہیں نا، صحابی رسول ہیں. امام خمینی سخت ترین نقاد تھے ابو ہریرہ کے. جب حکومت اسلامی آئی انہوں نے کہا جو مولوی ابو ہریرہ جیسے ہیں ایران میں ان کے سروں سے امامے اتارے جائیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حدیثوں میں رد و بدل کیا گیا ہے. اس پہ ایک پورا باب ہے، پورا ایک اختلافی بحث ہے جعل احادیث کے اعتبار سے. سارے تو کوئی معصوم نہیں ہے. تو ایک لفظ جو بدلے، اب وہ کون بدل رہا ہے؟ یہ اہمیت ہوتی ہے. ایک بندہ جو پورا معاشرہ کہتا ہے یہ سچا ہے. اب سچا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ایک ریڑھی والا جھوٹ بولے مسئلہ نہیں ہے. موسیٰ کا سگا کزن ہے نا قارون، بڑے بڑے عابد بنی اسرائیل کے جب جھوٹ بولتے ہیں تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے. تو اب دیکھو شیطان چھوٹے چھوٹوں پہ محنت نہیں کرتا، وہ بڑوں پہ محنت کرتا ہے. اس کو پتا ہے میں نے مفتی کو گمراہ کر دیا تو پوری قوم کیا ہو جائے گی؟ گمراہ ہو جائے گی. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں. تبھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ پہ کم محنت کریں گی. کس پہ محنت کریں گی؟ حکمرانوں پہ. وہ گمراہ ہو گئے، قوم گمراہ ہو گئی. سیلیبریٹیز بڑا خطرناک شعبہ ہے سیلیبریٹیز کا. شیعہ سیلیبریٹیز، اہل سنت کی سیلیبریٹیز جن کے 5-5 ملین، 2-2 ملین، 1-1 ملین فالوورز ہیں، ان کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے. اسے گمراہ کرو سارے جوان گمراہ ہو جائیں گے. اس کے کپڑے، اس کا حلیہ، اس کا بولنا، اس کا طرز، اس کا طریقہ، اس کا فیشن، پوری دنیا، پوری قوم جو اس کے فالوور ہیں اس کے پیچھے. تو یہ فالوئنگ بڑی خطرناک ہے کہ بندہ شہرت کی ٹاپ پر ہو اور وہاں سے گرے، کیونکہ وہ پوری قوم کو گرا دیتا ہے. کہتے ہیں جب مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. تو اصل ذمہ داری، تبھی خدا نے علماء سو کی مذمت کی ہے. فرمایا پہچانو صاحبان عقل کو، اگر عقل اول کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے، اور رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی صاحب عقل ہے، عقل کل جسے بولا جائے، وہ محمد اور آل محمد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.